السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الاعلیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ کل ہمارے مطالعے میں اس کی ابتدائی 4 آیتوں کی تفسیر آئی تھی۔ اسی کو آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا یادداشت کرتے ہوئے جو چیزیں مختصراً ہمارے سامنے آئیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ سے بہت انسیت تھی، بہت محبوب تھی۔ اکثر عیدین اور جمعے کی نمازوں میں ان 2 صورتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آتی تو آپ اسے دہراتے، شاید کہ وہ بھول نہ جائیں، تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر آپ کو تسلی دیا، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر اور سورہ اعلیٰ کے اندر۔ کیا فرمایا کہ آپ اسے پڑھنے میں جلد بازی نہ کیجیے، بلکہ اس کو پڑھوا دینا، اس کو سمجھا دینا، اس کو یاد کروا دینا، تینوں جو ہے ہم آپ کو کروا دیں گے، لہٰذا آپ اسے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ سورہ طٰہٰ کے 113 آیتیں مسلسل نازل ہو رہی تھی، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں یاد نہ رہے۔ ظاہر ہے پہلی ٹائم اگر پڑھیں گے، اب ہم لوگ کتنے دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کہاں یاد ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی آ رہی، سنایا جا رہا ہے، اور آپ کو سننا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو یہ تھی کہ کیسے ممکن تھا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر تسلی دی کہ ہم آپ کو جو ہے یہ آیتیں قرآن مجید کے جو نزول ہو رہے ہیں انہیں پڑھوا دیں گے، سمجھا دیں گے، یاد کریں گے۔ تو پہلے بتایا گیا کہ اپنے رب برتر کی نام کی تسبیح کرو۔ اللہ کا نام جو ہے بہت محترم ہے، پاکیزہ نام ہے، بہت مقدس ہے، اور اس نام کو احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ مذاق والے ماحول میں یا ایسی جگہ جہاں مناسب نہ ہو وہاں پر اس کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے صفاتی نام اگر کسی کو رکھنا ہے تو اس سے پہلے عبد لگانا، عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد السمیع وغیرہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلی آیت سے جو ہے سورہ سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے اسی کی آیت کی بنا پر جو ہمیں حکم دیا کہ سجدے میں یہ پڑھا جائے۔ اور رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم سے جو ہے آپ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے جو ہے جو بھی چیز زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ اس کا تناسب بھی قائم کیا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اسے بالکل راست اور درست بنایا، توازن، تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا۔ یہ بھی تفسیر کل ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے کہ انسان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا توازن، اس کے اندر کے اعضاء وغیرہ بالکل پرفیکٹ پیدا کیا،
کوئی اور جو ہے اس کو ایسے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انسان اگر غور کرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا۔ نشانیاں کسے کہتے ہیں؟ سائنس کو کہتے ہیں، انڈیکیشنز۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو جاننا کہ کتنا زبردست ہے، کتنا علیم ہے، کتنا اس کی صفات کو سمجھنا۔ اس سے کیا ہوتا؟ اس سے اپنے ایمان کے اندر جو ہے تازگی پیدا ہوتی، یقین پیدا ہوتا، اور پھر وہ یقین اور ایمان کی تازگی ہم کو عمل پر ابھارتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، معمولی چیونٹی سے لے کر یا بیکٹیریا وائرس جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس سے لے کے بڑی سے بڑی چیز پوری کائنات کے اندر اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا یقین جو ہے بہت مضبوط ہونا۔ ایمان کیا ہے؟ یقین ہے، ماننا ہے۔ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، اس پر یقین کرنا، ان کو ماننا، اور پھر اس پر جو ہے عمل بھی کرنا۔ تو یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے تعلق سے کہا۔ تقدیر کے تعلق سے کیا کہا؟ اس نے تقدیر بنائی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے طے کر دیا کہ دنیا میں اسے کیا کام کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ ہو، اور کب تک وہ کام کرے، ہر چیز کی، بیکٹیریا سے لے کے، وائرس سے لے کے، ان جانوروں سے لے کے، نباتات سے لے کے، نباتات یعنی پلانٹس، اینیملز، چرند پرند، انسان اور دوسرے پتہ مخلوق، تمام چیزوں کی تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس جو ہے متعین کیا، اس جو ہے وہ تقدیر ہے۔ ہر چیز کے لیے مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی۔ تقدیر کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں ہم؟ ڈیسٹینی بولتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے کل آئی۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قدر فہدا، یعنی پھر اس نے راہ دکھائی، راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو بتایا راستہ کہ کون سے راستے پر تم کو چلنے سے تم کو کیا ملے گا۔ سیدھے راستے پر چلنے سے تم کو جنت ملے گی، ٹیڑھے راستے پر چلنے سے تم کو جہنم ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور صحابہ کو اس کے مطابق گزارنے لگایا، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کو ایک جو ہے پختہ جو ہے ایمان والی شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو جیسے کوئی بھی چیز، ریفریجریٹر ہو، ٹی وی ہو، واشنگ مشین ہو، اس کا کیٹلاگ ہوتا ہے کیسے اسے استعمال کرنا، تو ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ، ہادی راستہ بتایا۔ کون سا راستہ اس کے؟ اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے متعدد باتیں آئیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کے لیے الگ الگ ہدایات رکھی ہیں، جیسے زمین کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، تاروں کے لیے، پلانٹس کے لیے، ان کے لیے الگ ڈائریکٹیوز ہیں، گائیڈنس ہیں، گائیڈ لائنس ہیں۔ کروڑوں سال سے سورج جو ہے چل رہا ہے، کتنی ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے سرفیس پر، اس کے اندر سینٹر میں، اس کا ہمیں جو ہے سائنس ہمیں بتاتی ہے 1000s آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر۔ کیسی چیز ہے، کیا چیز ہے جو جل رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا ٹیمپریچر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے یہ جو زمین تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور پر ہے، 15 کروڑ کلومیٹر دوری پر ہونے کے باوجود اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے،
اس کی توانائی ہم تک پہنچتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو غذا ملتی ہے، اور بہت سارے نباتات، چرند پرند اس سے یہ ہے، تو کون ہے اس کو چلانے والا؟ کون ہے اس کا نگراں؟ تو یہ انسان جب غور کرے، سوچے، تو اس کا ضمیر پکار اٹھتا، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ کروڑوں سال سے چل رہے، مسلسل، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ دیکھیں، غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہے ہم کو عقل دیا، دل دیا، شعور دیا، سمجھ بوجھ دی۔ کس لیے دی؟ تاکہ ہم جو ہے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز جانیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کو رزق دینے والا کون ہے، ہم کو زندگی دینے والا کون ہے، موت دینے والا کون ہے، دوبارہ اٹھانے والا کون ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ۔ تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے لیے پروف ہیں۔ ایسا میتھمیٹکس کے اندر ازمپشنس کر کے نتیجے پر پہنچا جاتا، تو یہ ہمارے لیے حقائق ہیں۔ 2+2=4 ایسے حقائق ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا، اللہ کو پہچانتا۔ ہمیں جو ہے خاندانی مسلمان نہیں ہونا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان نام رکھ دیے، مسلمان یہ چل رہا ہے بس، پھر اس کے علاوہ باقی دوسروں کی جیسی زندگی ایسے نہیں گا۔ شعوری طور پر کانشیسلی ہم کو مسلم ہونا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کانشیسلی جب ہم سمجھیں گے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا، مجھے کب تک رہنا ہے، میرے ذمہ کام کیا ہے، تو یہ اگر انسان سوالات اپنے اندر اٹھائے گا اور اس کا سلوشن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید ہم کو دیتی ہے، یہ چیزیں ہمیں لینا ہے۔ جب ہم شعوری طور پر مضبوط ہوں گے، کانشیسلی مضبوط ہوں گے، تو پھر ہم بہکیں گے نہیں۔ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے اندر غلط خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ چھٹکارا لے گا۔ وہ کہے گا میں نے تم کو انگلی پکڑ کر غلط راستے پر نہیں ڈالا، میں نے صرف تمہارے اندر وسوسے ڈالا اور تم جو اس کے اوپر عمل کرے۔ تو شیطان اپنا چھٹکارا یہ کرے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید کا جو ہم مطالعہ کرتے، ہم پڑھتے، سمجھتے، کیوں؟ یہ ہمارے لیے سوال پیدا ہونا ہے۔ یہ درس کا جو سلسلہ، یہ جو چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنا اور اسے مضبوط کرنا، اور جو ہے اپنی عملی زندگی کا جائزہ لینا، احتساب لینا کہ میری زندگی کیا اسلام قرآن کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزر رہی ہے یا اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ تو یہ ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں بتا دے گا۔ ہم اپنا احتساب کریں گے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا دن میں کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، اللہ کی جو فرائض کی ہوئی چیزوں کو کتنا ہم نے کیا، کتنی صغیرہ چھوٹے گناہ ہم نے کیے، کتنے اور دوسرے چیزیں، غیبت، برائیاں، جھوٹ، دھوکہ اور فضول وقت کو ضائع کرنا، اور جو ہے اس کے کتنے برائی ہم نے کی، کتنے نیکیاں ہم نے کی، کتنا اچھا۔ یہ اگر ہم اپنا احتساب لیں، ہمارا انٹروسپیکشن کریں، تو ہمیں خود پتہ چلے گا کہ میری زندگی کس دھڑلے، کس راستے پر گزر رہی ہے۔ تو جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس کا، یہ دوسروں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ہر انسان اپنا جواب دے گا، ہر انسان اپنا جواب۔ جب شعور شعور آ گیا، اس کے بعد سے انسان کی پکڑ ہے، اسے جواب دینا پڑے گا۔ زندگی کیسے گزاری، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں، جوانی کیسے گزاری، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں، مال کیسے کمایا، حرام طریقے سے، حلال ذریعے سے، مال خرچ کیسے کیا، حرام کاموں میں یا اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم ہم نے تم کو دیا، علم کا سر چشمہ اللہ ہے، اصل سورس آف نالج اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، تو اس علم کو تم نے کتنا سمجھا،
کتنا عمل کیا، کتنا پہنچایا، اس کا بھی ہم کو جواب دینا ہے۔ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ دوسرے اس میں جو ہے مذاہب کے اندر نہیں ہے، لیکن اسلام میں اکاؤنٹیبل، ہم کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی ہم کو یہ نعمتیں نہیں دی ہیں، ایسے ہی ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے، ہم کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ان کو ہدایات دی کہ اسی طریقے سے کام کر دیں۔ اب زمین اپنے محور پر جو گھومتی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے ایکسس پر گھومتی ہے، ہاں، اور زمین پھر اپنے ایکسس پہ گھومنے کے علاوہ سورج کے اطراف تقریباً 45,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ سب چیز؟ کیا ایسے ہی ہو جا رہا ہے؟ کیا اس کا چلانے والا کیا اور اس کا نگراں ایسے ہی ہو رہا ہے؟ تو جب ہم ان چیزوں پر تھوڑا غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ تمام چیزیں اللہ چلا رہا ہے، اور اسی لیے وہ اس کی عبادت کا مستحق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کانشیسلی، شعوری طور پر، کہ وہ جو ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ اس لیے ہم کو یہ کرنا ہے، دوسروں کا نہیں دیکھنا ہے۔ دنیا کیا ہے، دنیا کیا کر رہی، وہ ایسا بول رہے، نہیں، یہ کتاب ہم سے کیا مطالبہ کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ہم سے کیا مطالبہ کرتی، وہ ہم کو دیکھ کر۔ تو یہ چیزیں اور بھی اس کے اندر جیسے آئی، تو چرند پرند جانور نباتات ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا کیا کام ہے، ان کی تقدیر، ان کی چیزیں سب یہ کر دی ہیں، اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا۔ تو انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو یہ ہے آنکھ کا دیکھنے کا میکانزم، سننے کا جو میکانزم، سانس لینے کا، سانس یہ کرنے کا پھیپھڑے، پھر ڈائجیشن کا نظام، یہ سب نظام جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چل رہے ہیں، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر یہ چیزیں اب کام کر رہی ہیں، ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل کام کرتا ہوتا ہے، ہمارا دل خون کو، امپیور خون کو پیور کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، 24 گھنٹے مسلسل چل رہا ہے، دماغ ہمارا کام کر رہا ہے، ہمارے اندر کے اعضاء کام کر رہے ہیں، کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے حکم کو یہ لوگ یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں تو وہ مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار، اوبیڈینٹ، سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، یہ چیزیں کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے وہ جو ہے اس کی عقلی شعوری زندگی کے لیے، اور وہ ہے اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اختیار بھی دیا، آزادی بھی دی، کہ جو اتھارٹی، جو پاور، جو اختیار اللہ نے دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کا فریڈم بھی دیا، کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چیز کا سوال ہم سے ہوگا، تم کو جو آزادی دی گئی تھی، تم کو اختیار دیا گیا تھا، تم نے کیسے استعمال؟ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تو تفصیل سے اس کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائیں، مرعا استعمال ہوا جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا، لیکن سیاق عبارت سے ظاہر ہوتا یہاں صرف چارہ مراد نہیں بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد، ہر قسم کے پلانٹس جیسے مراد ہے۔ کتنے اسپیسیز ہیں، کل بھی ہمارے سامنے بات آئی، انسان ابھی تک اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکا۔ زمین پر جو پلانٹس ہیں وہ کتنے اسپیسیز میں ابھی تک پورا جو ہے اسے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے ہیں۔ کئی اسپیسیز ایک ہفتے میں ختم ہوتی ہیں، کئی اسپیسیز ایک ہفتے میں نئی آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نباتات، پلانٹس کو اگائیں، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی اس سے وہ پلانٹس جو ہے ہر وقت بہار ہی نہیں لاتے ہیں بلکہ پلانٹس جو ہے وہ خزاں بھی لے کر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، سال کے اندر پتے ہرے ہونے کے بعد پیلے ہوتے ہیں، پھر جھڑ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا معاملہ ہونے والا ہے، ایسے ہی، اور ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ٹائم چینجز، اور ٹائم جب بدلتا ہے، ٹائم جب آگے یہ چلتا ہے تو
وقت چینج جب ہوتا ہے تو ہم دعا کرنا چاہیے کہ ٹائم جو ہے اچھائی کے لیے ہو، ہمارا ٹائم فار دا بیٹر ہو، فار دا بیسٹ ہو. ٹائم جو ہے سیکنڈ کا کاٹا جو چل رہا ہے وہ رکتا نہیں ہے. ہم گھڑیوں کے اندر روکیں گے لیکن اصل وقت جو چل رہا ہے وہ وقت جو ہے کیا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہم اس وقت کو پیچھے نہیں لا سکتے. تو ہر وقت جو ہے بہار نہیں ہے بلکہ خزاں بھی ہیں. اب یہ ایک طرف ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے اللہ تعالیٰ جن کی تازگی شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا جیسے ہوائیں جو ہے اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خس و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتا. اس لیے کسی کو بھی یہاں غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا. کسی کو بھی غلط، ہر وقت اچھا وقت نہیں رہتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے. اور ٹائم از دا بیسٹ ہیلر کر کے بتاتے ہیں نا. اور جب بہار بھی آئی تو جو ہے خزاں بھی آئے گی، اچھے حالات بھی آئیں گے تو برے حالات بھی آئیں گے. اور ہر حالات کا جو ہے ہمیں سابقہ جو بھی پیش آتا استقامت سے، صبر سے، صحیح موقف اختیار کرنا. حالات خراب ہو گئے تو بے صبرے ہو کر غلط راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اپنے موقف پر، اپنے اس پر جو ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا. تو آگے الگ الگ اس کی طریقے سے مضمون ہمارے سامنے قرآن مجید میں آتا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، پھر جو ہے تم نہیں بھولو گے. انٹروڈکشن میں، تمہید میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائیں. مجاہد کلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جائے گا. تو یہ تسلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تاکہ یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عکس کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اس سے پہلے دو مواقع سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 تا 19 میں گزر چکے ہیں. اس آیت میں سے صاف یہ بات ثابت ہوتی کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا، اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی چیز جو ہے بھول جائیں. تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ویسا ہی ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ پہنچا. کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو رزق دیتا ہے، ہمارے کام آتا ہے، ہم کو موت دیتا، ہم کو دوبارہ اٹھانے والا. ہمیں کتنا اللہ کا تھینکفل ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزار زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے ہونا چاہیے. شکر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل سے کیسے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں گے تو اس کا عملی شکر ہوگا. تو یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے.
یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ اس کو جو سے تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس فقرے کے دو مطلب مفسر نے لیے ہیں، ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بنی اسرائیل آیت نمبر 86۔ اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کہاں بتایا یہ؟ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں، اگر اللہ چاہے تو جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ چھین لے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ کبھی وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان یعنی بھول چوک لاحق ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آیت کے لفظ کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے جو ہے مستثنیٰ ہے۔ وعدہ جس بات کا کیا گیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے۔ کتنا احتیاط کیا گیا ہے، کتنا زور دیا گیا، اور ویسا ہی جیسا اترا ہے ہم تک یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور اسی لیے بار بار ہم اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے، تو نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا۔ ایسا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، لیکن جس سلسلے کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ یہ ہے وہ تفسیر ضمن میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیں گے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ دین اسلام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے سہولت ہی سہولت، آسانی آسانی ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو مشکل ہے۔ اگر ہم عادت ڈالیں 5 وقتہ نماز ہمارے شیڈیول کے اندر، ہمارے پروگرامز کے اندر ہم یہ دیں بھئی ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز کے مطابق ہم اپنے پروگرامز کو یہ کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز کے ٹائمنگ کے لحاظ سے نہیں، نماز کے حساب سے یہ کریں، یہ نماز کے بعد یہ اس کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد یہ۔ ایسا اگر ہم پلان اپ کر لیں گے ہمارے لیے آسان، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم مشکل بنا لیں گے، عادت ہی ہم نہیں ڈالیں گے تو پھر ایک نماز بھی پڑھنا پھر ہمارے لیے بھاری لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ آسانی کو ترجیح دیتے، گھر میں جب داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور سلام کرتے، اور پھر جو ہے آپ کے سامنے اگر کوئی 2 کام آتے، ایک مشکل کام اور اسی مشکل کو آسانی سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ آسان کام کو جو ہے پرائرٹی دیتے، ترجیح دیتے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں مبتلا کر، جان بوجھ کر۔ اب سفر میں ہے، نماز قصر کرنے کا ہے، 4 رکعت کی جگہ 2 جگہ پڑھنا ہے تو 2 جگہ ہی پڑھ لیں، جان بوجھ کر مشکل میں بہت یہ ہوں، ایسا نہیں۔ آسان دین جو ہے آسان ہے۔ وہ حدیث یاد ہے کیا؟
3 شخص اللہ کی غیر موجودگی میں آتے ہیں اللہ کے اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ تو بتایا گیا 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نفل نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسرے نے سوال کیا روزے کتنے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور کبھی نفل روزے رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں۔ تو دوسرے شخص بس اتنا ہی؟ تو میں تو زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا۔ پہلا والا شخص کیا بولا؟ زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ اور دوسرا بولا زندگی بھر روزے رکھ۔ پھر آپ کی جو ہے گھر کی زندگی کیسے ہے، آپ کی سماجی زندگی کیسے ہے؟ تو آپ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں اور میں زندگی بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا، حالانکہ شادی کرنا سنت ہے، نفس ایمان ہے کر کے کہا، شادی کرنے سے ایمان مکمل ہوتا کہا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں، عبادت ہی کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معلوم ہوا کہ ایسا 3 اشخاص آئے، بعض روایات میں وہی لوگ آئے، بعض روایات میں ان کو بتایا گیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ایسا، تو کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا جواب دیا یاد ہے کسی کو؟ ہاں تو میں نمازیں پڑھتا بھی ہوں، نہیں بھی پڑھتا ہوں، فرض نمازوں تو فرض ہی ہیں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، فرض روزے تو فرض ہے، نفل روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی ہوں، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، بازار بھی یہ کرتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ اگر تم نے میری اتباع نہیں کی، میرے جیسا اگر نہیں کی، تو تم جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے، میری سنت کی اتباع نہیں کی تو تم ہم میں سے نہیں ہے فرمایا۔ تو یہ ہمیں اسی لیے جاننا چاہیے، جاننا، علم رکھنا چاہیے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کتنی عبادت کرنا ہے، کتنی نہیں کرنا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، کیا کرنے کو کہتا ہے، کیا نہیں کرنے۔ تو یہ چیزیں علم اگر ہم رکھیں گے تو کر سکیں گے، اگر نہیں رکھیں گے، سنی سنائی باتوں پر جائیں گے، کورے رہیں گے، تو پھر نہیں یہ ہوگا۔ تو سب چیزیں، دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سیدھے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت پڑھو، بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کھجور کھلاؤ، یہ سب چیزیں بتاتا ہے۔ موت تک، انتقال ہوا تو کفن کیسا، نماز جنازہ کیسی، دعا کیسی، سب چیزیں بتا، کوئی زندگی کا شعبہ چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ جتنا ہم جان سکتے اتنا جان، اب جاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ خالی جانکاری رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، خالی علم رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ عمل بھی کرنا ہے، چونکہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ تم علم جانتے تھے، تم نے کیا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیں گے ہم وہاں پر؟ جب ہر انسان کھڑا رہے گا اللہ کے سامنے، کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے کانشیسلی، دل سے، شعوری طور پر جو ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، تو پھر فذکر ان نفعت الذکریٰ، تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ سورہ غاشیہ میں کیا بات آئی تھی؟ تم نصیحت کیے جاؤ، نصیحت جو ہے فائدہ مانگو۔ اور ایک جگہ اور کیا کہا گیا؟ نصیحت کرتے رہو، مومنین جو ہے نصیحت کو قبول کریں گے۔ ہاں، بات بھی تفسیر سے ہمارے سامنے، ہدایت کرتے جاؤ، نصیحت دیتے جاؤ۔ ہاں، ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے، میرا تمہارا کام نہیں، بلکہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آسان طریقے کی، سب دین جو ہے آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا۔ ہم اپنے سب چیزیں نمازوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کریں گے تو کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہاں، یہ ٹائم عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ اس کا، یہ اگر بائی چانس کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو بعدہ کر لیں۔ ہاں، خواتین کے لیے تو بہت سہولت ہے، گھر میں اذان ہوئی، ٹائم ہو گیا، دے کے پڑھے، ہاں، فرض تو کم سے کم پڑھ لیے، پھر بعد میں جیسا سنت نوافل بھی پڑھ لیے۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے نماز پڑھنے کے بعد،
اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے سکون ملتا ہے، بھائی ایک بڑا کام ہو گیا، اللہ کی فرما برداری میں ہمارا یہ وقت گزرا، اگر موت بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایسا 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 کیا۔ اگر نہیں کر اگر ہم جائیں گے تو کیا جواب دیں گے، کیا کر آئے تم؟ تو اسی لیے جو ہے ہم اپنے شیڈیول کو نمازوں کے حساب سے بنا لینا، پکوان کا ہو اور دوسرے جو بھی یہ چیزیں ہیں عبادات کے، رمضان کا شیڈیول، پھر حج کا یہ تمام چیزیں کرنے لگیں گے تو آسانی ہوگی، پھر بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اب اسکول گئے، اسکول سے آنے کے بعد عصر ظہر ملا کے پڑھ لیے، مغرب ہے مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، ٹائم ہے۔ ہمیں اسلام جو ہے بتاتا ہے تم کو اٹھنا کب ہے، تم کو سونا کب ہے، تم کو اٹھنا کب ہے، فجر میں اٹھنا ہے، اور سونا کب ہے، عشاء بعد تم کو سونا ہے۔ ہم اس کے خلاف اگر عمل کریں گے، اپنے اوپر زیادتی کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، تو یہ اسی لیے اتنا بیوٹیفل اور اتنا بہترین دین ہے اسلام، سکون ہی سکون ہے۔ مشکل، مصیبت، پریشانی، بیماری، اللہ سے دعا کرو، صبر کرو، محنت کرو، دور کرنے کی کوشش کرو، تدبیر اختیار کرو، اللہ دے گا، نہیں دے گا تو سمجھو میرے مقدر میں، میرے نصیب میں اتنا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ جو کرتا بہتر کرتا میرے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا توکل اللہ پر پورا ہو، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں گے تو اللہ کے فیصلوں کو مانیں گے۔ ہاں میرے لیے نقصان ہوا، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، نقصان ہوا، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، یہ سمجھ کے چلنا۔ لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کچھ کرے نہیں، نقصان ہوا، محنت نہیں کرے، یہ نہیں کرے، فیل ہو گئے، ایسا نہیں، محنت کرنا، کوشش پوری کرنا، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، تو جیسا ہم امید رکھیں گے ویسے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نصیحت کرو، جو ہے اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ شخص جو ہے نصیحت قبول کر لے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت قبول کر، جو نہیں ڈرے گا وہ جو ہے وہ یہ نہیں کرے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا، اسی کو فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا۔ ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح سعادت کا راستہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو اس لیے اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ بچے گا۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ایک چیز بتائیے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بدبخت آدمی ہے، اور اس کا انجام کیا بتا رہا اللہ؟ آگ میں جائے گا، اور اس آگ کے اندر نہ مرے گا نہ جیے گا۔ آگ کے اندر جو ہے ایک شخص نے 100 قتل کیا تو ہر قتل کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ ایک شخص کی قتل کی سزا ملی، اس کو جلایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوسرے کی ملے گی، تیسرے کی ملے گی، جو گناہ کرتا ہے ملتا جائے گا۔ اور آج سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے جو جسم ہے، اسکن جو ہے ہمارا، وہ سینسیٹیو ہے، وہ پین کو محسوس کرتا ہے۔ اسکن کے اندر وہ سینسیٹیو نروز ہیں جو پین کو محسوس کرتی ہے، اپنے دماغ کو، دل کو بتاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرمایا گیا جس کو جلایا جائے گا ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس کی کھال ڈالیں گے، اس کھال جب دوبارہ ڈالیں گے تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اور دیکھو تم کبھی یہ کر کے گوشت کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسکن جلتا ہے، اسکن کو محسوس ہوتی تکلیف، اس لیے اسکن کو اللہ تعالیٰ جتنی سزائیں تو بار بار اسے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر سزا ہوگی، پھر زندہ کرے گا، پھر سزا ہوگی۔ تو ایسی وہاں پہ نہ موت آئے گی اور نہ زندگی، نہ مرے گا اور نہ جو اس کے اندر جیے گا۔ جہنم ایسی جگہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو کرنا ہے، اس چیز سے، جہنم سے بچنے کے لیے اچھے عمل کرنا ہے، عبادات کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اور یہ ہے، میں مختصر یہ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، پھر قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ فلاح، اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، یہ یہاں یہ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔
اصل کامیاب تو جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے خواہشات کو برائیوں سے، گناہ سے پاک کیا اور اس سے نکل کر نیک چیزوں کو اختیار کیا. ہاں، تو جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا. ہاں، رب کا نام یاد کیا. پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ کفر شرک چھوڑ کر ایمان لایا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کیا اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرتا رہا. فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں بلکہ اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی، چاہے اس کے ساتھ دنیا کی خوشحالی میسر ہو یا نہ ہو. ہاں، تو یہ چیز بتانے کے بعد پھر نماز پڑھی اس نے. پھر نماز کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے سوال جواب نماز کا ہوگا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یاد کیا، پھر نماز پڑھی. تو یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکلوجی بتا رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم لوگ دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی اہمیت، دنیا تمہارے سامنے جو ہے، تم لوگوں کی ساری فکر یہ ہوتی کہ دنیا، اس کی راحت، اس کے آسائش، اس کے فائدے، لذتوں کے لیے، یا جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا. یہ تمہاری اصل میں یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح. ایک یہ کہ اس کی راحتیں، لذتیں ٹیمپرری ہیں دنیا کی، اور آخرت کی جو ہے کیا ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی، اور اس سے اچھی اور عمدہ نعمتیں ہیں. یہاں جو چیزیں ہم کو مل رہی ہیں اس سے اچھا اور عمدہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کی فکر یہ ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. یعنی پچھلے انبیاء، دو انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ تعلیم کا حوالہ دیا گیا، اور اس سے پہلے سورہ نجم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے. تو یہ ہے سورہ العلیٰ کی مختصر سی تفسیر، جسے ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور ہمیں جو ہے اس جہنم کے عذاب سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کرے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ملائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.